ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج 15 ستمبر 2024 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 193 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے. قرآنک ورژن آف 10 کمانڈمنٹس کا سلسلہ جاری ہے. آج ایک اور کریٹیکل کمانڈ آ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب بھی نہ جانا. انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا رستہ ہے. دیکھیں، زنا کا جب ذکر آیا تو یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرنا، بلکہ کہا اس کے قریب بھی نہ جانا. یعنی ہر وہ راستہ جو آپ کو برائی کی طرف لے کر جا سکتا ہے، جو شیطانی راستہ ہے، خطوات الشیطان جسے کہا گیا، ان سے بھی آپ نے بچنا ہے. ظاہر ہے اس میں وہ سارے اسباب آئیں گے جو انسان کو برائی کی طرف مائل کرتے ہیں. اسی لیے سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے کہلوایا کہ اے نبی، مؤمن مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اور پھر اسی آیت میں آگے چل کر آیا کہ مؤمنہ عورتوں سے بھی فرماؤ کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. یعنی نگاہ کو نیچا رکھنا ہے، بد نگاہی سے بھی بچنا ہے. بدکاری تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس تک پہنچنے کا راستہ بد نگاہی ہی ہے. اس ماڈرن دور میں جس طریقے سے بے حیائی کا فتنہ سامنے آیا ہے ویڈیوز کی شکل میں، یہ اتنی بڑی آزمائش ہے جو پہلے کبھی امت پہ نہیں آئی. صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں اس اعتبار سے برائی کرنے کے اتنے مواقع اویلیبل نہیں تھے جو آج سوشل میڈیا کی وجہ سے، اسمارٹ فونز کی وجہ سے ویڈیو کا فتنہ عام ہوا ہے، ایک عام بندے تک اویلیبل ہے. اس اعتبار سے یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اور اس آزمائش سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے برائی کی طرف نگاہ بھی اٹھا کر نہیں دیکھنا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے اچانک اٹھ جانے والی نگاہ کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں فوراً نگاہ کو ہٹا لوں.
اسی سے وہ کنسیپٹ آیا کہ پہلی نظر معاف ہے. پہلی نظر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے. یہ نہیں ہے کہ پتہ چل گیا اس کے باوجود پہلے آپ نے نظر ڈالنی ہے اور پھر معافی مانگنی ہے. وہ دوسری نظر ہی ہوگی. اچانک نظر کا ذکر ہے اس میں, اٹھ جانے والی نظر. اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ میں اس نظر کو ہٹا لوں. پھر صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے, نبی علیہ السلام کے سامنے سے کچھ عورتیں گزر رہی تھیں, اچانک آپ کی نگاہ پڑی, آپ اپنے گھر میں تشریف لے گئے, اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا, اور پھر صحابہ میں واپس آ کے فرمایا کہ اگر کسی کی نظر کسی نامحرم پر پڑے اور وہ اسے بھلی معلوم ہو تو اسے چاہیے اپنی بیوی کے پاس جائے, اس کے پاس بھی وہی چیز ہے جو اس عورت کے پاس, اور یوں اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے اس عورت کا خیال نکال دے گا. یہ ایک ذریعہ نبی علیہ السلام نے بتایا بے حیائی سے بچنے کا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ تم میں سے جس میں استطاعت ہے وہ نکاح کرے. بے شک نکاح کرنا نگاہوں کی حفاظت کا اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے, اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے, اس کے ذریعے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. یعنی نگاہ کا ذکر ہر جگہ موجود ہے. بیسیکلی یہ وہ راستہ ہے. یہاں پر بھی جو آیا زنا کے قریب بھی نہ جانا, تو ہر وہ راستہ آپ نے چھوڑنا ہے جو آپ کو برائی کی طرف لے جاتا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں, پاؤں بھی زنا کرتے ہیں, زبان بھی زنا کرتی ہے. ایک ایک عضو کا ذکر کیا, اور پھر اینڈ پہ فرمایا شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے. یعنی یہ تمام برائیاں اور ان کا الٹیمیٹ انجام بدکاری, ان ساری چیزوں سے بچنا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ ایکسٹریم چیز سے بچنا ہے, اس تک لے جانے والی ہر چیز سے آپ نے بچنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب کوئی شخص بدکاری کرتا ہے تو اس کا ایمان اس میں سے نکل جاتا ہے اور اس کے سر پر منڈلانا شروع کر دیتا ہے, اور جب وہ اس کام سے فارغ ہوتا ہے پھر اس کا ایمان اس میں واپس آتا ہے. لیکن وہ کس حالت میں آتا ہے؟ جب وہ توبہ کرتا ہے, اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے. وہ اللہ کا وعدہ ہے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 68, 69 اور 70. ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے 3 سب سے بڑے گناہ گنوائے. نمبر 1 شرک, نمبر 2 قتل ناحق. شرک حقوق اللہ میں سب سے بڑا گناہ, قتل ناحق حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ, اور تیسرے نمبر پہ بدکاری کا ذکر کیا اور کہا کہ جو ان 3 گناہوں سے بھی توبہ کر لے, نہ صرف ہم اسے معاف کر دیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. لیکن ہر گناہ سے توبہ کا طریقہ الگ ہے. قتل ناحق کی توبہ صرف توبہ کرنے سے نہیں ہوگی, بلکہ جو اللہ کا حق ہے سورۃ النساء میں آیا وہ آپ نے دینا ہے. ایک غلام آزاد کرنا ہے یا 60 مسلسل روزے رکھنے ہیں, اور بلڈ منی بھی دینا ہے ورثاء کو. اور اگر وہ قتل جان بوجھ کے کیا ہے تو پھر قصاص والا معاملہ بھی ہے. اسی طریقے سے چوری کی سزا ہے, وہ سزا کاٹنے کے بعد ہی وہ گناہ معاف ہوگا. اسی طریقے سے بدکاری والا کیس بھی ہے کہ اگر بدکاری پبلکلی رپورٹ ہو جائے گی تو پھر صرف توبہ کافی نہیں ہے. اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے, ادروائز شادی شدہ کے لیے سنسار کی سزا ہے. ہاں اگر یہ پبلکلی چیز رپورٹ نہ ہو, چھپ چھپا کے ہو, تو پھر توبہ کر لینا کافی ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اگلی کمانڈ آ رہی ہے, اور مت قتل کرنا کسی ایسی جان کو کہ جس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے, سوائے اس کے کہ جب اس کی ضرورت پڑ جائے, سوائے حق کے. اور حق کیا ہے وہ اللہ نے سورۃ المائدہ میں بیان فرما دیا ہے کہ 2 استثناء ہیں. ان 2 صورتوں کے علاوہ جو بھی قتل کرے گا
وہ قتل ناحقی تصور ہوگا. نمبر 1 قتل کے بدلے قتل قصاص کے طور پر, اور وہ بھی جوڈیشری کے تھرو ہوگا, آپ خود قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے. اور نمبر 2 فساد فی الارض کرنے والے لوگ, ان کا تو پھر آگے ذکر آیا سورۃ المائدہ میں ہی, آیت نمبر 33 میں, آیت محاربہ میں, کہ انہیں قتل کیا جائے گا عبرتناک طریقے سے, سولی دیا جائے گا, مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے, اور ملک بدر کیا جائے گا, ڈپینڈنگ اپون کس کس لیول کا ان کا جرم ہے. وہ قتل کے بدلے قتل والا معاملہ اور فساد فی الارض والا معاملہ, یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن میں آپ قتل کر سکتے ہیں. لیکن اس کے سوا اگر آپ نے قتل کیا تو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں آیا کہ جس نے ایک جان کو بھی ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. ایک جان, مسلمان نہیں, ایک جان. اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کسی کافر کو بھی ناحق قتل کیا جو مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا تھا اور وہ ٹیکس پے کرتا تھا, جزیہ دیتا تھا, ذمہ تھا, یعنی اس گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی اس کی حفاظت کرنا, اور اسے ناحق قتل کر دیا گیا, تو وہ مسلمان بھی جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا جس نے قتل ناحق کیا, حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. لیکن ایسا مسلمان بھی جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا. جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات, جو کسی نان مسلم کو جو ٹیکس پے کر کے جزیہ دے کر ایک مسلمان ملک میں رہ رہا ہے اس کو وہ قتل کرتے. مسلمان کا قتل تو چھوڑ دیں, وہ تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کس بڑے لیول کا جرم ہے. بخاری اور مسلم میں آیا کہ سب سے پہلے قیامت والے دن قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. سنن نبی داؤد میں آیا سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کے بارے میں سوال ہوگا. بخاری مسلم میں آیا سب سے پہلے قتل کا مقدمہ ڈسکس ہوگا. سنن نسائی میں آیا کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا مقدمہ ڈسکس ہوگا اور حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا مقدمہ. لہذا وہ بخاری مسلم کی حدیث سے سمجھ آ گیا کہ وہاں پر جو سب سے پہلے ڈسکشن کا معاملہ ہے حقوق العباد میں سے. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, سنن نسائی میں حدیث ہے کہ مقتول قیامت کے دن اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑے گا اس حال میں کہ اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا, اور وہ اسے گھسیٹتا ہوا اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس لے جائے گا اور کہے گا کہ اے اللہ آج مجھے انصاف دلا کہ اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا. یعنی اس کا اور اللہ کا کوئی پردہ نہیں ہوگا. ظاہر ہے کسی انسان کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی یہی کی جا سکتی ہے کہ اس سے اس کی جان لے لی جائے. وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو زندگی رکھی ہے وہ اتنی ہونی ہے, لیکن اس کا جو ایگزٹ والا معاملہ ہے ہر بندے کا ڈفرنٹ ہے. دنیا میں قانون اس پر لاگو ہوگا اور آخرت کی سزا بھی ہوگی. پھر جامعہ ترمذی میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا کا تباہ و برباد کر دینا یہ زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کو قتل کر دے. پوری دنیا میں تمام مسجدیں, تمام اللہ تعالیٰ کی حرمت کی جگہ سب شامل ہے. ان کو تباہ و برباد کرنا چھوٹا گناہ ہے, ایک مؤمن کا قتل اس سے بڑا گناہ ہے. اسی کو سپورٹی وہ حدیث ہے جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں کہ ایک مؤمن کا قتل اس سے بڑا جرم ہے کہ کوئی شخص کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے, اسے تباہ و برباد کر دے. اللہ کے نزدیک وہ چھوٹا گناہ ہے, لیکن مؤمن کا قتل اس سے بڑا گناہ ہے. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے اور اسے سپورٹیو صحیح بخاری میں حضرت عمر کا قول بھی ہے کہ اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر صرف ایک مؤمن کو قتل کر دیں اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو جہنم میں پھینک دے گا صرف ایک مؤمن کے قتل ناحق کے بدلے میں. یہ نبی الاسلام کا فرمان. اور حضرت عمر کا قول یہ ہے کہ ان کے زمانے میں ایک گاؤں میں 5 یا 7 لوگوں نے مل کر ایک بندے کو قتل کیا. سیدنا عمر نے ان 7 بندوں کو قتل کروایا. الموطا امام مالک میں وہ پوری تفصیل ہے
پھر حضرت عمر نے کہا یہ پورا گاؤں بھی اگر اس مسلمان کے قتل میں شامل ہوتا، اور وہ قتل کرنے والے بھی مسلمان تھے، میں پورے گاؤں کو قتل کروا دیتا۔ یہ ڈیٹرس اس لیے ہے تاکہ اس ایشو کو ایڈریس کیا جائے۔ اگر قاتل کو پتا ہو کہ میں قتل کر کے عمر قید بھی 5 سال میں پوری کر کے باہر آ جاؤں گا، اگلا بندہ بھڑکانے کے لیے، جس طرح ہمارے ملک میں ہوتا ہے، تو قتل کرنے پہ لوگ شیر ہی ہوں گے نا۔ اور اگر قاتل کو پتا ہے کہ میں نے بچنا نہیں ہے، کوئی شخص سوچے گا بھی نہیں کسی کو ناحق قتل کرنے کا۔ یہاں پہ تو انسانی جان کی حرمت اتنی سستی ہو چکی ہے کہ لوگ لسانی بنیادوں پر، پولیٹیکل اختلاف کے اوپر، چھوٹے سے جھگڑے کے اوپر، بجلی کے بلوں کے اوپر بھائی بھائی کو قتل کر رہے ہیں۔ اب یہ کوئی چیز ہے جس کے اوپر کسی کی جان لے لی جائے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا بڑا جرم کہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ 2 گناہ ایسے ہیں جو اللہ نے قیامت والے دن بھی معاف نہیں کرنے۔ نمبر 1 شرک، نمبر 2 قتل ناحق۔ شرک کا تو قرآن میں ذکر ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے سوا جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا نہ معاف کر دے گا، جس کے لیے نہیں چاہے گا نہیں معاف کرے گا۔ اس میں بھی اشارہ موجود ہے کہ کوئی ایسا گناہ بھی ہو سکتا ہے شرک کے سوا جس کے اوپر گرفت ہو، اور وہ ہے قتل ناحق، اور اس کی جڑ قرآن میں ہے۔ سورۃ النساء میں آیا کہ جس نے کسی مؤمن کو ناحق قتل کیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اگر کوئی سمجھے کہ یہ ابو داؤد کی حدیث قرآن کے خلاف ہے کہ قرآن میں صرف شرک کا ذکر ہے کہ وہ معاف نہیں ہوگا، اس کے سوا ہر گناہ معاف ہو جائے گا، اور ابو داؤد میں شرک کے ساتھ قتل ناحق کا ذکر آیا، تو سر سورۃ النساء میں قتل ناحق کا الگ سے ذکر ہے، اسی سورۃ النساء میں جس میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ والی آیت آئی ہے، اسی سورہ النساء میں آیا کہ جس نے کسی مؤمن کو ناحق قتل کیا وہ بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے۔ اس طریقے سے ہی حرمت جان رکھی جا سکتی تھی۔ آپ وہ بخاری مسلم کا خطبہ دیکھیں نا، نبی علیہ السلام نے جو منا کے میدان میں دیا ہے، ایک تو یوم عرفہ کے دن دیا ہے نا، ایک آپ نے منا کے میدان میں 10 ذو الحجہ کو عید والے دن دیا ہے، قربانی والی جگہ پر منا۔ وہاں آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حدیث کافی لمبی ہے، سٹارٹ میں آیا کہ زمانہ گھوم گھما کے اسی جگہ پر واپس آ گئے جس پہ اللہ نے پیدا کیا تھا کہ سال میں 12 مہینے ہیں، 4 حرمت والے ہیں، 3 کنزیکٹیو ہیں، ذی-قعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور 4تھا رجب کا مہینہ۔ یعنی وہ مہینے آگے پیچھے کر دیتے تھے نا، سورہ توبہ میں آتا ہے جب جنگ لڑنی ہوتی تھی تو کہتے تھے اس دفعہ محرم کا مہینہ جو ہے نا وہ رمضان کی جگہ پہ چلا گیا، اور پھر وہ کتا حلال کر لیتے تھے۔ مشرکین عرب میں بھی یہ حرمت والے مہینے تھے، نسل در نسل ابراہیمی ہونے کی وجہ سے۔ تو وہ اتنی دفعہ انہوں نے مہینے چینج کیے کہ جس سال نبی علیہ السلام نے حج کیا تو آپ نے فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کے واپس اتنی دفعہ ہائیڈریشن پرفارم ہوئی ہے کہ اس دفعہ یہ جو آج 10 ذوالحجہ کا دن آیا نا، یہ ایگزیکٹلی واقعی ذوالحجہ کا ہی مہینہ ہے۔ اب یہ کیلنڈر سیدھا ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کون سا دن ہے؟ سب نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ شہر کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں پتا تھا، ہم جان بوجھ کے نہیں بول رہے تھے، ہمیں یہ خدشہ تھا کہ نبی علیہ السلام شاید اس شہر کا نام تبدیل کر دیں، مہینے کا نام، دن کا نام بدل دیں، اس لیے ہم کہہ رہے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے حرمت والی جگہ؟ یہ مہینہ ذوالحجہ کا حرمت والا نہیں ہے؟ اور آج کا دن یوم النحر، قربانی کا دن 10 ذوالحجہ۔ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا جس طرح یہ شہر مکہ، یہ حرمت والا مہینہ اور آج کا حرمت والا دن اللہ کے حضور حرمت رکھتے ہیں نا، اسی طریقے سے ایک مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ یہ اس لیے بتایا کہ لوگ کعبے کی حرمت کا تو خیال رکھیں گے، 10 دفعہ سوچیں گے کعبے کی بے حرمتی کرتے ہوئے، لیکن کسی کی جان، مال، عزت، آبرو لوٹتے ہوئے شاید نہ سوچیں۔ اور یہی پریکٹیکلی ہوا ہے۔ حقوق العباد کو لوگ پس سے پش ڈال دیتے ہیں، حقوق اللہ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو پتا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا جس طرح مکے کی توہین کرنا حرام ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا خون بہانا
چاہے وہ قتل کی فارم میں ہو یا اسے زخم پہنچانے کی فارم میں ہو. اس کی عزت، آبرو، مال لوٹنا یہ اسی طریقے سے حرام ہے. پھر آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ نے پہنچایا، آپ نے حق ادا کیا، آپ نے ہماری خیر خواہی فرمائی. پھر حضور علیہ السلام نے 3 دفعہ آسمان کی طرف انگلی کی اور صحابہ کی طرف، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، یہ مان رہے ہیں میں نے پیغام پہنچا دیا. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں. بسا اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو بات پہنچا رہا ہوتا ہے. اور یہ بات بھی ویلڈ ہوئی. آج سعودی عرب کا چینل ہے، اذان اور اقامت میں وقفہ ہوتا ہے 10 منٹ کا 15 منٹ کا، مسلسل احادیث چل رہی ہوتی ہیں. ہر حدیث کے اینڈ پہ کیا آ رہا ہے؟ رواہ البخاری، رواہ مسلم، رواہ ابی داؤد، ترمذی. اور میں جب بھی سنتا ہوں میں کہتا ہوں واہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا. امام بخاری رشیا سے گئے ہوئے، امام مسلم ایران کوشیریا سے، امام ترمذی اور ابو داؤد افغانستان کے رہنے والے. جتنے اماموں کے نام لے رہے ہو کتابوں کے، ایک بھی عربی نہیں، سب عجمی ہیں. انہیں بات عربیوں نے پہنچائی ہے، یاد انہوں نے رکھی ہے، اور نہ صرف یاد رکھی پوری دنیا کو بتائی. قیامت تک کے لیے لوگوں کی عبادات، معاملات انہی حدیث کی کتابوں پہ ڈیپینڈنٹ ہیں جو اجمیوں نے کلیکٹ کی. آج بھی 20% مسلمان عربی ہیں، 80% جو ہے نان عربک ہے، اجمی. بہرحال قتل ناحق کے اوپر ڈسکشن ہو رہی تھی. تو قتل ناحق اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے اوپر اتنی زیادہ احادیث ہیں کہ جب آپ ذخیرہ احادیث میں مشکات شریف میں مختلف جرائم کی سزاؤں والا چیپٹر پڑھیں گے تو سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو کنڈیم کیا گیا وہ قتل ناحق ہے. کیونکہ کسی شخص کی زندگی لے لینا، اس سے بڑا آپ کسی شخص کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ صرف اس کو کیا، پوری اس کی فیملی کو. اور پھر نسل در نسل جو قتل و غارت کا سلسلہ قبائلی سسٹم میں شروع ہوتا تھا، تھمنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا. جو آج آپ کے پی میں فاٹا میں دیکھتے ہیں قبائلی سسٹم کے اندر کس طرح دشمنیاں چلتی ہیں. ابھی لاہور میں بھی آپ کو پتا ہے وہ مختلف ڈانس سامنے آئے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کا بندہ مارتا ہے وہ اس کے اتنے بندے مار دیتا ہے، اور اس طرح سلسلہ جاری رہتا ہے. 2 چیزیں ہیں جن کے اوپر معاشرہ کھڑا ہے، احترام جان اور احترام مال. جو نبی اسلام نے بخاری مسلم میں جو حدیث میں نے بیان کی، تمہاری جان، مال، عزت، آبرو. احترام جان، احترام مال. احترام جان میں زندگی بھی آتی ہے، عزت بھی آتی ہے. اور دوسری چیز احترام مال. مال میں مال بھی آتا ہے، مکان بھی آتا ہے، جائیداد بھی آتی ہے، جو فائنینشل کسی کے ایسٹس ہیں ان کو نقصان پہنچانا. احترام جان، احترام مال نہیں ہے تو وہ معاشرہ نہیں چل سکتا، وہ تباہی کا شکار ہوگا. اور اسے انشور کرنا ہے جوڈیشری نے. ہمارے ملک میں جوڈیشری کا حال آپ کے سامنے ہے. یورپ اور امریکہ بغیر دین کے اس لیے چل رہا ہے کہ جوڈیشری ہے. جو سیدنا علی کا قول ہے کہ کوئی معاشرہ دین کے بغیر تو چل سکتا ہے، انصاف کے بغیر نہیں چل سکتا. اتنی برائیوں کے باوجود لوگ خوشحال ہیں، اس لیے کہ احترام جان بھی ہے، احترام مال بھی ہے. یہ نہیں کہ وہاں جرائم نہیں ہوتے، لیکن جرم جب ہو جاتا ہے تو بھائی وہ اسٹیبلش کرتے ہیں. یہ پچھلے دنوں تھوڑے سے فسادات ہوئے تھے، یہاں لوگ بغلے بجا رہے تھے کہ جی وہ دیکھیں ایک غلط خبر کے اوپر وہاں مسلمانوں کی دکانیں جلا دیں چند لوگوں نے، دیکھیں وہ گورے اتنے متاثر. میں نے کہا چھوڑ دو یار، 2 یا 3 دن کی بات ہے. آج کسی کو خبر وہ یاد بھی نہیں ہے. اگلوں نے 24 گھنٹے عدالتیں چلائی ہیں سرکار، 24 گھنٹے، 10 سال 20 سال قید سنائی ہے. نقصان بھی پورا ہوگا. اور اس سے بڑھ کر وہاں کے جو گورے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر پروٹیسٹ کر رہے ہیں مسلمانوں کے حق میں. یہاں آپ چرچ جلاتے ہیں، کوئی مذہبی تنظیم کرسچنز کے حق میں کوئی ریلی نکال سکتی ہے؟ وہاں تو ایسے ہی ہو رہا ہے. پناہ بھی انہوں نے دی ہوئی ہے اور مسلمانوں کے حق میں ریلیاں اور سب کچھ انہوں نے جناب سیدھا کر دیا.
آج پتہ بھی نہیں کس کو. اور 2-3 کوئی دن تک کوئی تماشا کر سکتا ہے. پاکستان کی طرح نہیں ہے جناب کہ تماشا شروع ہوا ہے ختم ہی نہیں ہو رہا. ہر روز کوئی نہ کوئی, یہ جو ہمارے پولیٹیشینز کر رہے ہیں آپس میں, ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. وہاں اس طرح نہیں بھائی, جوڈیشری آزاد ہے, قانون کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے, اور پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے کون ہے. ڈیوڈ کیمرون پرائم منسٹر ہے, ہاسپٹل میں گیا, ڈاکٹر نے اسے کہا میری اجازت کے بغیر کیسے آئے ہو, اس مریض کے پاس تو تم نہیں آ سکتے تھے. یہاں کوئی سوچ بھی سکتا ہے؟ ادھر ڈاکٹر اس لیے سوچتا ہے کہ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, یہ اگر میرے ساتھ کچھ کرے گا میں عدالت میں جاؤں گا, یہ فارغ ہو جائے گا, یہ ایسا ارجانہ دے گا کہ یہ پوری زندگی پھر کھڑا نہیں ہو سکتا. اور دیکھیں ایسے ایسے کر کے اسے سوری بول رہا ہے. یہاں کہیں پرائم منسٹر کا, آرمی چیف کا وزٹ ہوتا ہے تو وہاں سے مریضوں کو ہی بستروں سمیت اٹھا کے لے کے چلتے ہیں کہ یہ جگہ تھوڑی کھلی کرنی ہے, یا عارضی ہاسپٹلز بنا دیتے ہیں کہ فلاں آ رہا ہے وزٹ کرنے کے لیے. یہ فرق ہے. تو احترام جان اور احترام مال, اگر یہ نہیں ہوگا وہ معاشرہ آگے چل نہیں سکتا. اسے انشور کرنا ہے جوڈیشری نے. اور وہی یہاں پر ذکر آیا کہ آپ قتل کے بدلے قتل صرف حق کے ذریعے کر سکتے ہیں, جوڈیشری کے تھرو, اور وہ ہے قصاص کے طور پر کسی کو قتل کرنا, یا فساد فی الارض کے پوائنٹ آف ویو سے جوڈیشری فیصلہ کرے گی. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا, اور جسے مظلوماً قتل کیا گیا, فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا, تو ہم نے اس کے ورثاء کے لیے یہ حق رکھا ہے, ان کے اختیار میں یہ دے دیا ہے کہ وہ بدلہ لے سکتے ہیں, خود نہیں, جوڈیشری کے تھرو. یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ, لیکن وہ قتل میں اسراف نہیں کر سکتے. یہ نہ ہو کہ انہوں نے ہمارا ایک بندہ مارا ہے, ہم ان کے 10 ماریں گے. قبائلی سسٹم میں ایسا ہی ہوتا تھا. وہ کہتے تھے ہماری اسٹرینتھ کیسے شو ہوگی, اگر ایک کے بدلے ہم نے ایک قتل کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو ان سے زیادہ بھاری نہیں ہیں. تو یہاں پہ آیا کہ اسراف نہیں کرنا, قتل کے بدلے قتل ہوگا. اِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا, بے شک مقتول کے ورثاء جو ہیں ان کی مدد کی جائے گی کہ قاتل سے بدلہ لے کے دیا جائے. یہ کون کرے گا؟ جوڈیشری کر سکتی ہے, عدالتوں کا کام ہے, انہوں نے کرنا ہے. ایک شخص تو فرد واحد تو کچھ بھی نہیں کر سکتا, اس کا قبیلہ بھی کیا کر لے گا اگر سامنے والا قبیلہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہے. تو جوڈیشری کے تھرو ہوگا, قانون کو امپلیمنٹ کر کے پورے نظام کے تحت یہ ہوگا. خود آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے مقتول کے ورثاء کو دیا ہے, صدر پاکستان کو نہیں دیا ہوا. پاکستان کے قانون میں جو یہ چیز انہوں نے شامل کر دی ہے کہ سزائے موت صدر پاکستان معاف کر سکتا ہے, یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے درست نہیں ہے. سزائے موت معاف ہو سکتی ہے لیکن وہ مقتول کے ورثاء کی اجازت سے. ہاں, فساد فی الارض والا معاملہ ہے, کوئی اس طرح کا ہے, اور وہاں پر اگر کنسنسس سے گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ٹھیک ہے ان کی سزا کو ہم عمر قید میں بدل دیتے ہیں یا کوئی اور چیز, اس میں تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے نا. سلیب بھی دے سکتے ہیں, شہر بدر بھی کر سکتے ہیں, مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹ سکتے ہیں, سولی بھی دے سکتے ہیں. اس میں کافی سارے آپشن موجود ہیں, قتل کے بدلے قتل بھی کر سکتے ہیں. تو وہاں پر اختیار موجود ہے اگر کوئی بڑا یہ ڈیسیژن کرتا ہے. لیکن جہاں پہ حقوق العباد کا معاملہ آئے گا, اس میں جب آپ کسی کو حق دلوا رہے ہیں تو جس کا حق آپ دلوا رہے ہیں ورثاء کا کام ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے معاف کرنا ہے یا نہیں معاف کرنا. صدر پاکستان معاف نہیں کر سکتا. لہذا اگر اسے تھوڑا اپڈیٹ کیا جائے اور اس کو اس فارم میں رکھا جائے وہ بہتر ہے. اس کے فائدے بھی بہت ہیں. مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کو سزائے موت ہوئی تھی قادیانی ایشو کے اوپر, کیونکہ انہوں نے ہی پہلی دفعہ علمی لیول پہ ایک کتاب لکھی قادیانی مسئلہ, اور انہوں نے قرآن و سنت کے محکم دلائل کے ساتھ اتنے انٹلیکچوئل طریقے سے یہ ثابت کیا کہ قادیانی کافر کیوں ہے. یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی قادیانی مسلمان ہی سمجھے جاتے تھے معاشرے کے اندر. اہل علم ان کے اوپر ضرور گرفت کرتے تھے لیکن آپس میں رشتے بھی ہوتے تھے, جس طرح باقی فرقے والے کر لیتے ہیں. کوئی سخت ہے تو وہ نہیں کریں گے, جس طرح جو سخت قسم کے شیعہ ہیں یا سنی ہیں وہ آپس میں نہیں کرتے. اس طرح ہوتا تھا. ادروائز آپ دیکھیں تو اس وقت
ماں قادیانی ہے تو باپ سنی ہے، باپ قادیانی ہے تو ماں شیعہ ہے، اس طرح وہ چل رہا ہوتا تھا. تو یہ 50s میں ان کی کتاب سامنے آئی اور پھر انہیں کہا گیا کہ انہوں نے تو فتنہ کھڑا کر دیا. حالانکہ وہ کتاب اس لیے انہوں نے نہیں لکھی تھی کہ فتنہ کھڑا کیا جائے، انہوں نے ایک فتنے کو ایڈریس کرنے کے لیے کتاب لکھی تھی. اس کی وجہ سے ایک تحریک شروع ہو گئی، مولانا مودودی کو پکڑ لیا گیا، اور بھی تھے، عبدالستار خان نیازی صاحب تھے، وہ بھی اس کیس میں پکڑے گئے، انہیں بھی سزائے موت ہوئی. اب یہ جو سزائے موت ہو رہی تھی یہ تو بالکل فراڈ تھی، اور یہ قتل کے بدلے قتل بھی نہیں تھی. اس طرح کی جو سزائے موت ہے نا، ان کا اختیار آرمی چیف کے پاس، چیف جسٹس کے پاس، یا پرائم منسٹر کے پاس، یا صدر پاکستان کے پاس ہونا چاہیے، تاکہ وہ ایک امیونٹی کے طور پہ کسی کی سزا کو معاف کر دیں. یہ ایک الگ معاملہ ہے کیونکہ اس میں کوئی انڈیویجول انوالو نہیں ہے، اور یہ دھکے سے ہی فساد فی الارض انہوں نے بنا دیا ہوا تھا اسے. تو مودودی صاحب نے الحمدللہ اسے قبول کیا، جیل بھی کاٹی، اور جو ان کا کوئی 1.5-2 سال اس وقت جیل میں گزرے، اس میں انہوں نے تفہیم القرآن بھی مکمل کر لی، ٹائم کافی مل جاتا تھا ان کو. اور وہ بڑا دردناک واقعہ ہے. ان کا بیٹا سناتا ہے جناب، اخبار میں ہیڈ لائن تھی سب سے بڑی، مودودی صاحب تو اس وقت کی بہت بڑی پرسنالٹی تھی. یہ جو آپ کو مولوی آج کل نظر آ رہے ہیں نا، یہ تو بچے بچونگڑے ہیں. یعنی محمد علی جناح کے بعد اگر کوئی نیشنل لیول کا لیڈر تھا اس زمانے میں، مودودی صاحب تھے. ریڈیو پاکستان پہ بھی وہی آیا کرتے تھے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب تو بعد میں آئے نا منظر عام پہ، پہلے تو مودودی صاحب ہی تھے. مودودی صاحب ورسز دوسرے سیکولرز ہوا کرتے تھے. تو اس وقت تو بڑی پرسنالٹی تھی ان کی. تو ان کی بیوی نے وہ جب اخبار دیکھی، اس نے چھپا لی، بچوں کو بھی نہیں پڑھنے دی. اس پہ ہیڈ لائن لگی ہوئی تھی کہ مودودی صاحب کو سزائے موت ہو گیا، اور یہ بھی طے ہو گیا تھا کہ کب ہونی ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو اس سزائے موت کی چکی میں بھی ڈال دیا گیا تھا. وہ تو پھر آخری وقت میں پوری دنیا کا پریشر آیا. ظاہر ہے مودودی صاحب ایک ورلڈ لیول کی پرسنالٹی تھے، اور پھر یہاں پہ بھی کوئی ایسے حالات و واقعات بنے، وہ معاف ہوگی، عمر قید میں بدلی، پھر آہستہ آہستہ کچھ عرصے بعد چھوڑ دیا گیا. تو اس طرح کے کیسز میں اگر سزا معاف ہو جائے صدر پاکستان کی طرف سے، یہ الگ چیز ہے، اس کی گنجائش موجود ہے. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا مگر احسن طریقے کے ساتھ. حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ جوانی کی عمر کو پہنچ جائے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اجازت تو دے دی کہ یتیم کے مال کے آپ قریب جا سکتے ہیں، لیکن آسن طریقے سے. آسن طریقہ یہ ہے کہ اس مال کی حفاظت کریں گے. اور سورۃ النساء میں آیا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں. دنیا میں تو محسوس نہیں ہو رہا، آخرت میں یہ آگ بن چکی ہوگی. یہ ڈورمنٹ پوزیشن میں آگ ہے، کیونکہ اخلاقی قوانین دنیا میں ڈورمنٹ پوزیشن میں ہے، جو آخرت میں ایکٹیو ہو جائیں گے. دنیا میں آپ کوئلہ زبان پہ رکھیں گے نا تو زبان جلے گی، حرام مال رکھنے سے زبان جلے گی نہیں. ہو سکتا ہے مزہ آئے زیادہ مفت خوری کرنے کا، لیکن آخرت میں زبان بھی جلے گی، اور پیٹ میں یہ جہنم کی آگ ہے جو بھر رہے ہیں. تو سورۃ النساء میں آیا کہ آپ یتیم کے مال کی کفالت اس اعتبار سے کر سکتے ہیں، یتیموں کی بھی اور ان کے مالوں کی بھی حفاظت، ایسٹس کی حفاظت، کہ جب تک وہ نوجوان نہیں ہو جاتے، بالغ نہیں ہو جاتے، عقل والے نہیں ہو جاتے، اس وقت تک آپ نے ان کا مال ان کے حوالے نہیں کرنا. یہ نہ ہو کہ اڑا دیں، بچوں کا کیا پتہ ہے، یا ان سے کوئی چھین لے. اس اعتبار سے آپ ان کے مال کے قریب جا سکتے ہیں، کسٹڈی میں لے سکتے ہیں، حفاظت کر سکتے ہیں. اور اس میں اللہ نے پھر اس کی بھی اجازت دی کہ اگر ان کے گھر سے تمہیں کھانا بھی کھانا پڑتا ہے تو تم معروف طریقے سے وہ کھانا کھا سکتے ہو. اس پہ تمہاری گرفت نہیں ہوگی کہ یتیموں کے مال کو تم کھا رہے ہو. کیونکہ بعض تو اتنے پرہیزگار تھے نا، جب انہوں نے کہا یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جا سکتے، ان کا مال ناحق نہیں کھا سکتے، تو یہ بھی دماغ میں آ جاتا تھا کہ یتیم کے گھر سے کھانا بھی نہیں کھا سکتے، یہ بھی ایک قسم کا ایک ناحق مال ہے جو آپ ہڑپ کر رہے ہیں. تو اللہ نے کہا وہ تم کر سکتے ہو. اور اس میں پھر سورۃ النساء میں ہے کہ یہ معروف طریقے سے ہوگا، اس میں ہم کوئی تمہیں وامی بھی نہیں بنائیں گے، کوئی گرفت بھی نہیں کریں گے. جو معروف طریقے سے ہے وہ کر سکتے ہو، اس میں سے کچھ لے بھی سکتے ہو. یعنی جو تم نے ان کے مال کی حفاظت کی ہے اس کے معاوضے کے طور پر اگر ان کے گھر سے کچھ کھانا پڑتا ہے تو یہ اجازت ہے. یہ نہیں ہے کہ تم اپنا ٹفن لادہ سے لے کے جاؤ.
تو تقوی کا حیضہ بھی نہ ہو. یہ دنیا میں ایسے ہو نہیں سکتا نا. اسلام دین فطرت ہے. یہاں پہ وہ اشارتاً ذکر ہے کہ یتیم کے مال کے پاس بھی نہیں جانا مگر جو آسن طریقے سے ہے, یہاں تک کہ وہ جوانی کی عمر کو پہنچ جائے. مطلب یہ کہ جب جوان ہو جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کیا جائے. اس سے اگلی کمانڈ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, اور عہد کو پورا کرنا ہے. ان العہد کان مسئولا, بے شک عہد کے بارے میں تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا. جناب یہ جو ایک آیت کا ٹکڑا ہے پوری انسانی زندگی کے معاہدے کور کرتا ہے. یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم جعلی ڈگری بنا کے نوکری حاصل کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے. آپ عہد کی پاسداری نہیں کر رہے, وہاں پر بھی عہد ٹوٹ رہا ہے, پلس کسی کی حق تلفی بھی ہو رہی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کسی کو زبان دیتے ہیں کہ میں فلاں وقت آپ کے پاس آؤں گا, یہ آپ نے عہد کیا ہے. کوئی بہت بڑی مجبوری بن جائے وہ الگ بات, ادروائز آپ اس کو نارمل نہیں کہہ سکتے کہ جی میں نے وعدہ تو نہیں کیا تھا. اسلام میں کہیں یہ نہیں ہے کہ یہ جملہ آپ نے بولنا ہوتا ہے کہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں آؤں گا. نہیں, جب آپ نے کہا نا کہ میں آؤں گا تو آپ نے اس وقت آنا ہے, الا یہ کہ بہت بڑی مجبوری ہو جائے, اور وہ انفورسین. یہ نہیں ہے کہ جب وعدہ کر رہے ہیں آپ کو اس وقت پتا ہے اس کو تو میں ٹائم دے رہا ہوں 9 بجے کا اور میں تو سو کے اٹھتا ہوں 11 بجے, تو آپ نے پہلے ہی عہد توڑ دیا, جھوٹ بول رہے ہیں. آپ اسے بھائی 1 بجے کا ٹائم دیں تاکہ آپ پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں. پھر یہ کہنا میں نے وعدہ تو نہیں کیا تھا, یہ وعدہ ہی تھا بھائی. اسی طریقے سے ایک ملازم رکھا کسی سیٹھ نے یا سرکاری ملازم ہے اور اس کی نوکری 8 گھنٹے کی ہے, بھلے ٹائم ابھی باقی ہے اور کام مکمل ہو گیا ہے, وہ وقت سے پہلے اپنے آفس کو چھوڑ نہیں سکتا. ہاں اپنے سینئر کی اجازت سے وہ ایک الگ معاملہ ہے, اتنا اختیار تو دیا ہوتا ہے. لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ جی میں گھر میں بیٹھوں گا, ہفتے میں 2 دن کام کروں گا. نہیں, عہد یہ ہے کہ آپ نے 8 گھنٹے دفتر میں گزارنے ہیں, کام ہو یا نہ ہو. سرکاری محکموں میں تو اکثر ایسے ہیں جن میں کام تو ہوتا ہی کوئی نہیں, نہ ہونے کے برابر ہے, اور چند گھنٹے میں آپ پورے ہفتے کا کام بھی کر لیتے ہیں. وہی 80-20 رول لگتا ہے. 20% لوگ 80% کام کر رہے ہوتے ہیں اور 80% لوگ جو ہے 20% کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن تنخواہ آپ کو ٹائم گزارنے کی مل رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کام پہلے ختم کر لیا ہے, آپ صبح 1 گھنٹے میں کام کر کے کہیں جی میں 7 گھنٹے گھر گزاروں گا. نہیں, ان 8 گھنٹوں میں آفس میں اویلیبل ہونا یہ بھی خود ایک کام ہے. اور ہمارے تو اٹامک انرجی کے دفتروں میں جو بڑے ہیں نا, ان کو تو عموماً کام جو ہے نا زور کے بعد یاد آتے ہیں. جب چھٹی کا وقت قریب آتا ہے تو بیٹھنا پڑتا ہے بھائی, پھر لیٹ سیٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے. تو عہد پورا کرنا ہے, عہد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. حتیٰ کہ مسند احمد میں حدیث ہے جو عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے. اس سے بڑی کوئی بات کی جا سکتی تھی؟ لوگ اسے ہلکا سمجھتے ہیں. نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس کا دین ایمان ہی نہیں ہے جو عہد نہیں پورا کرتا. عہد اگر کوئی اسٹیٹ بھی کرتی ہے نا کسی جماعت کے ساتھ, کسی گروپ کے ساتھ, وہ پورا کرنا ضروری ہے. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے وقتی طور پہ کیا تھا. نہیں, اس طرح ہو ہی نہیں سکتا بھائی. اسلام میں یہ چیز نہیں ہے کہ آپ نے اس طرح کا دھوکہ دینا ہے, آپ نے اس چیز کو فالو کرنا ہے. اور وہی غلطیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں, آپ کے سامنے. بلوچوں کے ساتھ جو ہمارے معاملات عرصہ دراز سے چل رہے تھے, وہ بھٹو صاحب کے زمانے میں انہوں نے عہد کر کے ان کو پہاڑوں سے نیچے اتارا, پھر جیلوں میں ڈالا, کئی لوگوں کو پھانسیاں دلوا دی, اس وقت معافی کا اعلان کیا, پھر معاملات بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. یہاں بھی تحریک لبیک کے ساتھ آپ کو پتا ہے انہوں نے ایک معاہدہ کیا, بعد میں اس سے پیچھے ہٹ گئے, پھر ایک تماشا شروع ہو گیا. اسی طریقے سے پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ بھی عہد کرتے ہیں, پھر عہد کی پاسداری نہیں کرتے. اس طرح کی چلاکیاں کرنے سے نا معاملات بگڑتے ہیں, کوئی چیز سنبھلتی نہیں ہے, بگڑتی چلی جاتی ہے. عہد ریاست نے بھی پورا کرنا ہے. پھر ریاست کوئی کمزور تو نہیں ہے نا, دلیر ہے نا, عہد نہ کرے, اور جب عہد کرے گی تو اس عہد کو پورا کرنا ہے. اور اس سے بھی اٹھ کر اس وقت پوری دنیا جس عہد میں بندھی ہوئی ہے نا وہ یونائٹڈ نیشنز کا ہے. آپ وہ عہد بھی نہیں توڑ سکتے.
یا آپ کو کہتے ہیں جی IMF نے قرضہ مانگا تو ہم کہیں گے آیا جے غوری. اس طرح نہیں ہو سکتا بھائی. پوری دنیا اس عہد میں بندھی ہوئی ہے جس میں آپ نے جو آزاد ملک ہیں ان کی باؤنڈریز کا خیال رکھنا ہے. آپ ان کی اجازت کے بغیر ان کے اوپر جنگ مسلط نہیں کر سکتے, گریلا وار نہیں کر سکتے. اب یہ لادہ بات ہے کہ سب سے بڑی بدماشی امریکہ خود کرتا ہے. ان کی بدماشی اپنی جگہ, ان کا ظلم اپنی جگہ. اس کے اگینسٹ جس ملک میں وہ گھس جائیں, اس ملک کے شہریوں کا کام ہے کہ وہ ان کے خلاف جہاد کریں. وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے, اگر چور تیرے گھر میں گھس آئیں تو ان سے لڑ, اگر تو مارا گیا تو شہید لکھا جائے گا, اور اگر وہ مارے گئے تو تم پر کوئی اس حوالے سے شرعی گرفت نہیں ہوگی. وہ ایک معاملہ بالکل الگ ہے. لیکن یہ جو گریلا وار پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں کی, اس کے بعد انڈیا نے بلوچستان میں کرنا شروع کی, دونوں ملک جہنم بن چکے ہیں عوام الناس کے لیے. یہ انہی غلطیوں کا نتیجہ ہے. یہی وجہ ہے کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے 1948 میں مخالفت کر دی تھی پاکستانی حکومت کی جب انہوں نے کشمیر میں فوجیں داخل کی. انہوں نے کہا یہ آپ عہد کو توڑ رہے ہیں, آپ نے جنگ کرنی ہے, اعلانیہ کریں گے. یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اوپر سے باؤنڈریز میں بندھے ہوئے ہیں اور آپ یہ بد عہدی کر رہے ہیں. سورہ الانفال میں آیا کہ جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے تم اس معاہدے کو بھی یونیلیٹرلی توڑ نہیں سکتے جب تک کہ اعلانیہ نہیں کرو گے. اور اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں وہ ترمذی ابو داؤد کی حدیث ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت میں رومن امپائر کے ساتھ مسلمانوں کا ایک ایگریمنٹ جو چل رہا تھا وہ کنٹینیوس تھا. جب اس کی ڈیٹ آخری آ گئی, غروب آفتاب کے بعد وہ معاہدہ ختم ہو جانا تھا, حضرت معاویہ نے لا کے فوج رومن امپائر کے بارڈر پہ کھڑی کر دی کہ یہ غروب آفتاب کے بعد پورا ہو گیا معاہدہ, ان پہ ہم حملہ کریں گے. ان بیچاروں کو تو پتہ بھی نہیں تھا, اور ان سے ان کا علاقہ چھین لیں گے. قرآن میں آیا کہ اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو پہلے انہیں بتانا ہے عہد توڑنے سے پہلے, تاکہ وہ اپنی تیاری کریں. اس طرح کی تم وار مسلط نہیں کر سکتے. سورۃ الانفال میں وہاں ایک صحابی اکیلے کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کی فوج کے آگے انہوں نے کہا میں تمہیں یہ جنگ نہیں کرنے دوں گا, کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا, اور تمہیں بھی پتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہو جب تک اس معاہدے کو اعلانیہ نہیں توڑو گے. وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ رینیو ہوگا, تم نے توڑا تو نہیں ہے, تم خود سے یہ کانسیپٹ بنا رہے ہو کہ آج ڈیٹ پوری ہوگی تو کل سے ہم جنگ مسلط کریں گے. ڈیٹ پورے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاہدہ ٹوٹ گیا. اگر اس معاہدے کو آگے نہیں چلانا تو پھر آپ ان کو بھی ٹائم دیں گے تاکہ وہ بھی جنگ کی تیاری کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یکلخت ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں. ایک بندے کی دلیری کی وجہ سے حضرت معاویہ نے اپنا ڈیسیژن واپس لیا, فوج بارڈر سے واپس بلوا لی. ان کا یہ کام نہیں. یہ ہے یہ جو ہمارے جو ایکس DG/ISPR تھے نا, آصف غفور صاحب, وہ بےچارے اپنے بھول پن میں کہا کرتے تھے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. ٹھیک ہے, اس ٹائم تو مزے لوٹتے رہے, آج بےچارے وہ خود وکٹم بنے ہوئے ہیں. اس وقت بےچارے ٹویٹیں کرتے پھرتے تھے نصر من اللہ وفتح قریب. ان کو کیا پتا تھا کہ اتنی بڑی ذلت بھی آ جانی بعد میں. تو میں نے اس وقت ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی کہ نہیں, محبت اور جنگ میں اسلام میں کوئی چیز جائز نہیں ہے. اسلام میں جو چیز جائز ہے وہ جائز ہے, جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے. جنگ میں بھی آپ نے عہد کی پاسداری کرنی ہے, اپنے معاملات کو اسی طریقے سے لے کے چلنا ہے. ہاں, ایک الگ بات ہے جو بخاری میں آیا کہ جنگ دھوکے کا نام ہے, اور اس میں کوئی شناخت اپنی چھپانا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے, لیکن عہد جو ہوتا ہے نا وہ دھوکہ نہیں ہوتا. عہد کو پورا کرنا ہے. چھوڑ دیں جی عہد پورا کرنے کی آپ کو کیا بات بتائیں. بخاری کی حدیث ہے, صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا چکا ہے, اور اس معاہدے کے لکھتے ہوئے سہیل ابن عمرو کا بیٹا ابو جندل زنجیریں توڑوا کے اپنے باپ کی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا, اور اس کا باپ کافر تھا جو کافروں کی طرف سے آیا تھا معاہدہ لکھنے کے لیے, جس میں وہ محمد رسول اللہ کو مٹوا کے محمد بن عبداللہ. تو اس کا اپنا بیٹا مسلمان تھا ابو جندل. ابھی معاہدہ لکھا گیا ہے, پبلکلی اناؤنس نہیں ہوا, تو نبی علیہ السلام نے اسے کہا کہ
تو یہ ابو جندل کو تو میرے پاس رہنے دے، اور وہ بھی چیخ رہا تھا کہ میرا باپ تو میری تکا بوٹی کر دے گا. تو سہیل ابن عمرو نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے تو یا رسول اللہ نہیں کہنا تھا، اس نے کہا کہ محمد دیکھیں یہ معاہدہ لکھا جا چکا ہے، اب آپ اس کی پاسداری کریں گے. نبی علیہ السلام بینیفٹ آف ڈاؤٹ لے سکتے تھے کہ یہ تو ابھی کاغذی کاروائی ہوئی ہے، کوئی پبلکلی اناؤنس نہیں ہوا، چلو یہ ٹرانزیشن پیریڈ چھوڑ دو نا اس کو، ابو جندل کو. نبی علیہ السلام نے ابو جندل کو واپس کر دیا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم اس معاہدے کے پابند ہیں. یہ آپ کو کہتے ہیں ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. ان کو نہ قرآن کا پتہ نہ سنت کا پتہ، بس ان کے بھاشن سنے. یہ اتنا کریٹیکل ایشو ہے، اور وہ پھر آپ کو پبلکلی نظر بھی آ رہا ہے. مجھے تو بہت کم لوگ ہیں جو معاہدہ پورا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بات کر کے وہ بھول ہی جاتے ہیں کہ کوئی بات بھی کی تھی. یقین کریں، ہم کسی سے کوئی بات کرتے ہیں، اسے کمٹمنٹ دیتے ہیں، کوئی اسائنمنٹ دیتے ہیں، تو یاد رکھتے ہیں کہ یار کہیں معاملہ کوئی تل پٹ نہ ہو جائے. لیکن لوگوں نے اسے ہلکا سمجھا ہوا ہے. خصوصاً وہ لوگ جو کم از کم کاروبار کے ساتھ وابستہ ہیں، انہیں تو بالکل اس حوالے سے سیدھا رہنا چاہیے، کیونکہ آپ لین دین کا معاملہ کر رہے ہیں. ایک بندے نے صبح لینٹر ڈالنا ہے، اس نے رات کو آپ کو فون کیا ہے کہ بھائی مجھے اتنی سیمنٹ کی بوریاں صبح 6 بجے چاہیے، اتنی بجری چاہیے، یہ اور آپ نے کمٹمنٹ کر لی ہے، اور صبح اس کا 6 بجے فون آتا ہے اور آپ کہتے ہیں یار مجھے آپ کو بتانا یاد نہیں رہا تھا، میرا تو یہ مسئلہ بن گیا تھا تو میں ادھر چلا گیا ہوں. اس کی وہ ساری ٹیمیں تو اس سے پیسہ لے جائیں گی. یہ نہیں ہو سکتا، آپ کو اسی وقت ہی بتانا تھا. یہاں اکثر لوگ اس طرح کے معاملات کر دیتے ہیں اور اسے بڑا ہلکا جانتے ہیں، کہتے ہیں وعدہ تو نہیں سے کیتا نا. نہیں، جب آپ نے کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کر لی، یہ عہد ہے، اور عہد آپ نے پورا کرنا ہے، بلکہ پوری زندگی ہی عہد ہے. میاں بیوی ایک عہد میں بندھے ہوئے ہیں نا نکاح کے ذریعے، جس میں کچھ حقوق بیوی نے پورے کرنے ہیں اور زیادہ تر حقوق مرد نے پورے کرنے ہیں. وہ عہد اس نے پورا کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ شادی کر کے وہ لے آیا ہے اور اب وہ گھر کا خرچہ نہیں اٹھا سک رہا. بھائی اس کی تو کمٹمنٹ تھی، نکاح تو ہوتے ہی اسی بنیاد کے اوپر ہے. قرآن میں آیا کہ نان و نفقہ مرد کے ذمہ ہے، اور پھر وہ مرد جو ہے وہ بوجھ بن جائے سسرالی رشتہ داروں کے اوپر، تو وہ بھی اپنا عہد پورا نہیں کر رہا. کوئی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آ جائے کسی کے ساتھ کیٹاسٹرافک کنڈیشن، وہ معاملہ الگ ہے. لیکن جان بوجھ کے ایسی جگہوں پہ سینگ پھنسانا اور رشتہ کر لینا کہ کل کو ہم ان کی دولت ہتھیا لیں گے، تو یہ ٹوٹلی کام ہی 2 نمبری کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. یہ بھی عہد کی خلاف ورزی ہے. تو عہد والا معاملہ اتنا کریٹیکل ہے کہ اس کو آپ نے پورا کرنا ہے، خواہ آپ نے نان مسلم کے ساتھ عہد کیا ہے، خواہ آپ نے مسلمانوں کے ساتھ عہد کیا ہے. نبی علیہ السلام کا وہ بالکل صحیح سند سے واقعہ جو بچپن سے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے سواری کا ایک سودا کیا تھا، اور پھر نبی علیہ السلام ایک جگہ آپ نے جو وعدہ کیا وہاں پہ آپ کھڑے رہے. بالکل ایسے ہی ہوتا تھا، یہی تو کمٹمنٹ ہے. تو عہد کو پورا کرو، بے شک تم سے عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگلی کمانڈ آ رہی ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب ماپ کر دو تو پورا ماپا کرو. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب تولو تو اپنے ترازو کی ڈنڈی کو سیدھا رکھنا ہے. یہ ہلکی سی آپ کلائی کو یوں یوں کر دینا تو آپ 2 نمبری کر سکتے ہیں. یہ ان تولنے والی چیزوں کی بات ہو رہی ہے جن کو ترازو میں تولا جاتا تھا. آج کل تو ہمارے پاس اسپرنگ بیلنس آ گئے ہیں یا ڈیجیٹل آ گئے ہیں، ان میں تو چانسز کم ہے، لیکن اس میں تو آپ ڈنڈی کو ذرا سا یوں کر کے یوں کر سکتے تھے. تو یہاں پہ آیا کہ ماپنا ہے تو پورا ماپنا ہے، تولنا ہے تو ترازو کو سیدھا رکھنا ہے. دنیا میں بس یہ 2 ہی طریقے ہیں، یا چیزیں ماپی جاتی ہیں یا تولی جاتی ہیں. کپڑا ماپا جاتا ہے میٹرز کی فارم میں، چینی تولی جاتی ہے کلو گرامز کی فارم میں. اس زمانے میں بھی تھا، اس میں تو زیادہ تر اس وقت چیزیں ماپ کے ہی چلتی تھی. ایون تولنے والا معاملہ بھی ماپ کے ذریعے ہی ہوتا تھا. سا ہوتا تھا، مد ہوتا تھا. وہ آج بھی ابھی میوزیم جو سعودی حکومت نے نئے بنائے نا، ان میں وہ باقاعدہ وہ لکڑی کے وہ پیالے رکھ دیے ہیں. جس طرح ہمارے بھی یہاں بچپن میں وہ گڈویوں میں بیر دیا کرتے تھے، اتنے روپے کی اتنی گڈویاں، اس طرح تولا جاتا تھا کہ اتنے مد ہوں گے، اتنے سا ہوں گے، اور اس طریقے سے معاملات کو آگے لے کے چلا جاتا تھا. 4 مد مل کے 1 سا بنتا تھا.
تو وہ سارے برتن انہیں رکھے ہوئے ہیں، تو ماپ کر دو تو پورا ماپ کر دو، اور تول کر دو تو اپنے ترازو کو سیدھا رکھنا ہے دونوں فام کے اندر۔ ذالک خیر، اسی میں بہتری ہے، وہ احسن تأویلا، اور اسی کا انجام بہتر ہونے والا ہے، انجام دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی برکت اسی میں ہوگی۔ صحیح بخاری میں تو یہاں تک حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص سچی قسم بھی اٹھائے نا اپنا مال بیچنے کے لیے، سچی قسم، مال تو اس کا بک جائے گا لیکن برکت اٹھ جائے گی۔ یعنی یہ خام خواہ لوگوں کو قسم اٹھانے کی عادت ہوتی ہے کہ اللہ کی قسم میری تو خرید اتنے کی نہیں ہے، اور زیادہ تر تو جھوٹ ہی بول رہے ہوتے ہیں۔ سچ بھی بول رہے ہو تب بھی نبی علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا مال بکے گا، برکت اٹھ جائے گی۔ تم نے مس یوز کیا نا اس چیز کو۔ تو ماپ اور تول کا معاملہ دنیا اور آخرت میں نقصان یا فائدے کا باعث بن سکتا ہے اگر آپ نے اس میں کوئی ڈنڈی ماری۔ اگر تو آپ نے صحیح کام کیا تو ٹھیک ہے، اللہ کے حضور بہت اجر ہے ایماندار تاجر کے لیے، وہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن اگر آپ نے بے ایمانی کی تو اللہ کے حضور آپ پکڑے جائیں گے۔ خواہ ماپ کے چیزیں دیں یا تول کے دیں، دونوں میں آپ نے احتیاط کرنی ہے، اور اس میں امپلائیڈ ہے، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اسے ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ یہ جو چیز دے رہے ہیں وہ چیز بھی ٹھیک ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ماپی آپ نے پوری ہے، تولی آپ نے پوری ہے، لیکن چیز 2 نمبر ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک گندم کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، آپ نے چیک کرنے کے لیے اپنی مبارک انگلیاں اس میں داخل کی تو وہ گیلی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اوپر سے خشک اندر سے گیلی۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ رات کو بارش ہوئی تھی تو وہ اندر سے گیلی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم نے وہ گیلا حصہ باہر لوگوں کے سامنے کیوں نہیں کیا کہ لوگوں کو اس کا عیب معلوم ہوتا؟ پھر آپ نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ حدیث جو آپ آدھی سنتے ہیں نا، یہ پورے واقعے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے مسلم شریف میں۔ اینڈ پہ آپ نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اور یہاں دودھ دہی کی دکانوں پہ اکثر خالص کا لفظ لکھا ہوتا ہے اور ملاوٹ والی چیز بیچ رہے ہوتے ہیں۔ حدیث بھی لکھی ہوتی ہے جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، اور وہ ملاوٹ ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ اگر دودھ آ رہا ہے تو پانی پہلے ہی انہوں نے گرم کر کے رکھا ہوتا ہے تاکہ اس میں گرم دودھ ڈالیں تو ٹیمپریچر بھی مینٹین رہے، اور بھولے بھالے لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں انتظار میں، وہ کہتے ہیں کہ جی مطلب ہم ملاوٹ سے پہلے ہی لے لیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنے سمجھدار ہیں کہ انہوں نے پہلے ہی انتظام کیا ہوا ہے آپ کے لیے، اور ٹیمپریچر کو بھی مینٹین کیا ہوا ہے تاکہ 2 نمبری پکڑی نہ جائے۔ وہ تو چھوڑ دیں جو لوگ کیمیکلز ڈال کے دودھ بنا رہے ہیں، وہ تو کسی کھاتے میں نہیں نا، میں جو خالص دودھ کے اندر بھی ملاوٹ کر رہے ہیں وہ لوگ تو آپ کے محسن ہیں جو آپ کو پانی ڈال کے، چاہے وہ چھپڑے کا پانی ڈال کے دودھ دے رہے ہیں، چلیں وہ جب ابالا جائے گا تو اس کے جراثیم مر جائیں گے، لیکن یہ جو کیمیکل والا دودھ دے رہے ہیں یہ تو آپ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ کیا بیماریاں ہیں جو آپ کے اندر انجیکٹ کر رہے ہیں؟ تو پانی والا دودھ اگر خالص کر کے بیچیں گے تو حرام ہی کمائیں گے۔ بہتر یہ کہ آپ کو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں خالص دودھ اویلیبل ہے، دودھ کا ریٹ لگائیں، اور اگر آپ خالص بیچنا چاہتے ہیں تو آپ لکھیں کہ جو خالص دودھ ہے اس کا ریٹ آج کی ڈیٹ میں تقریباً 220-30 روپے کلو وہ پڑتا ہے، اور جو ملاوٹ والا دودھ ہے وہ 160 روپے 70 روپے 180 روپے، یہ آپ لکھ دیں۔ کیا ضرورت ہے خالص لکھنے کی؟ اور دودھ میں پانی ملانا نبی علیہ السلام کی سنت ہے دودھ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ دودھ میں پانی ملانا گناہ نہیں ہے، دودھ میں پانی ملا کے اسے خالص کہہ کے بیچنا گناہ ہے۔ ہاں، اگلے زمانوں میں برف تو نہیں ہوتی تھی نا، یہ برف تو 20ویں صدی میں ہی شروع ہوئی ہے آ کے۔ پہلے تو لوگ ٹھنڈا پانی ڈال کے، ٹھنڈا پانی کیسے حاصل کرتے تھے؟ مٹکوں میں رکھتے تھے، وہ ڈال کے کچی لسی بنا کے دودھ کو پیا کرتے تھے، اس طریقے سے دودھ ٹھنڈا کرتے تھے۔ وہ صحیح بخاری میں آتا ہے نا، نبی علیہ السلام جب ایک سفر میں تھے تو ایک عورت نے دودھ پیش کیا، نبی علیہ السلام نے اس میں پانی ڈال کے اسے پیا۔ تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ خالص دودھ اگر آپ 230 روپے کلو بھی بیچیں تو لوگ لے لیں گے، وہ آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کریں گے۔ او بھائی، آپ نے اپنی بھی بھینس رکھی ہو نا، ایک بھینس کے ساتھ 230 روپے کلو بھی نہیں دودھ پڑتا، اس سے مہنگا پڑتا ہے۔ 230 بھی اس صورت میں پڑتا ہے جب ایک سے زیادہ بھینسیں ہوں،
تاکہ اگر کوئی دوسری بھینسیں ڈسٹرب ہو جائیں, ان کا بولی والا معاملہ ہو جائے, تو ان بھینسوں سے آپ دودھ لے کے تو دودھ پورا کر سکے. اگر ایک ہی بھینس ہے اور 3-4 مہینے کے لیے وہ دودھ نہیں دیتی ہے, تو آپ اوور آل ذرا پورے سال کی کیلکولیشن کریں تو بڑا مہنگا پڑے گا. اس لیے بعض لوگوں نے گائے بھی رکھی ہوتی ہے, وہ گائے کا دودھ بھی مکس کر دیتے ہیں. تو کیا حرج ہے, لوگوں کو بتا دیں کہ جی اتنے % ہم گائے کا دودھ مکس کرتے ہیں, یا اتنے % ہم پانی ڈالتے ہیں, یا اس میں ہم پانی کے بغیر والا دودھ جو ہے وہ لینا ہے, تو بھائی یہ ہے دودھ, وہ خالص دودھ ہوگا. یہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ یہ جن لوگوں کو آپ دودھ بیچ رہے ہیں نا, جب وہ دودھ گرم کرتے ہیں نا, اگلے دن جب وہ دودھ کی حالت صبح دیکھتے ہیں نا, تو آپ پہ لانتے بیچ رہے ہوتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ لانتے تو آپ کو پڑھنی ہی ہے, یہ نہ سمجھیں کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ مکس کر رہے ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دیں کہ بھائی 230 روپے خالص دودھ ہے آج کی ڈیٹ میں 15 ستمبر 2024. اس سے کام میں پڑتا نہیں بھائی. اپنی بھینس رکھو پال کے, تو ذرا بتاؤ کہ کتنے کا پڑے گا. سچ بولنے میں کیا ہے, میں نے تو کبھی برا نہیں منایا. میں تو اسلام آباد جتنا عرصہ رہوں, موٹر بائک پہ جا کے دودھ لے کے آتا تھا, سامنے وہ دیتا تھا دودھ اسی وقت, اور ریٹ اپنی مرضی کا لیتا تھا. وہ کہتا تھا دوسرا دودھ بھی اویلیبل ہے, خالص لینا تو بھائی اتنے کا ہے, اور وہ خالص سستا پڑتا ہے. اس میں اگر آپ خود گھر میں پانی ملا لینا, اس سے سستا پڑتا ہے جو آپ 2 نمبر دودھ لے کے آتے ہیں. تو یہ جو دودھ بیچنے والے ہیں, یہ بھی تھوڑی سی اگر ہمت کریں, اللہ پر توکل کریں, اور 2 دودھ لگا دیں اپنی دکان پہ. خالص دودھ اتنے روپے کلو, پھر وہ خالص ہونا چاہیے. وہ پھر کہیں یہ پڑی ہے جناب آپ کے سامنے انسٹرومنٹ, چیک کریں. میں کہتا ہوں نہیں, وہ دودھ آپ کا وہ پہلے خالی ہو جائے گا. اور جو دوسرا دودھ جو نارمل ہے, وہ آپ بتا دیں کہ یہ اتنا خالص نہیں ہے. بتانے کی ضرورت نہیں ہے, بس کہیں گے اس دودھ کا یہ ریٹ ہے. جب آپ نے 2 ریٹ لگائے ہوں گے تو سب کو پتا ہے, ویسے سب کو ہی پتا ہے کہ کیا ہے, تو لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ بھئی یہ جو 250 روپے کلو یا 230 روپے کلو دے رہا ہے, یقیناً یہ خالص ہوگا اور دوسرے میں پانی ہوگا, اس لیے وہ ریٹ تھوڑا کم ہے. ظاہر ہے, ورنہ تو مارکیٹ میں سروائیو کرنا ظاہر ہے مشکل ہے. حقیقت بات ہے, گورنمنٹ اپنی طرف سے دودھ کا ریٹ لگا دیتی ہے, جبکہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوتا, ایٹ لیسٹ ہمارے ان شہروں میں. ہاں, اگر آپ جنوبی پنجاب میں چلے جائیں, جہاں لوگوں کے پاس سبزہ بھی اویلیبل ہے, ان کی بھینسیں بھی چرتی رہتی ہیں, اور اتنے زیادہ ان کے پاس مال مویشی ہوتا ہے, وہاں پہ دودھ آپ کو سستا بھی مل جاتا ہے. لیکن شہری ایریا میں بہت مشکل ہے, کیونکہ اتنی دور سے تو ٹرانسپورٹ ہو نہیں سکتا دودھ, اس کو ٹرانسپورٹ کرنے کا خرچہ اتنا ہے. پھر یہاں جو ایک بڑے لیول پہ 2 نمبری ہو رہی ہے, وہ برف کے اتنے بڑے بڑے بلاک ڈال دیتے ہیں اس دودھ میں, اور پھر کہتے نہیں ہماری تو مجبوری ہے, برف نہیں ڈالیں گے تو دودھ خراب ہو جائے گا. حقیقت بھی ہے. تو بھائی جب آپ نے برف اتنی بڑی ڈال دی ہے, تو آپ تھوڑا حیا کریں, تھوڑی کیلکولیشن کریں. گرمیوں میں آپ تھوڑا سا ریٹ اس کا کم کر لیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ برف کی قیمت بھی میں نے اس میں سے نکالنی, تو ضرور نکالیں, لیکن جو اس کے اوپر والا معاملہ ہے وہ تو کریں نا. وہ نہیں کرتے. وہی بات ہے یہاں پہ بھی, جو ڈرائیورز ہیں گاڑیوں کے, جب پیٹرول بڑھتا ہے ریٹ بڑھا دیتے ہیں, پیٹرول نیچے آتا ہے تو کہتے ہیں نہیں باقی چیزیں بھی تو بات کیا نے نا. پھر ان کے پاس یہ بہانہ ہوتا ہے, وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, تم جانتے تو ہو. اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ پیٹرول کی بنیاد پہ یہ گاڑی والے جو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں, یہی گاڑی والا جب سبزی لینے جاتا ہے, سبزی والا اس کی چمڑی اتارتا ہے. ہاں, اور سبزی والا جب کپڑے لینے کے لیے مارکیٹ میں جاتا ہے, کپڑے والا اس کی چمڑی اتارتا ہے, اور ایک دوسرے کی چمڑی اتارتے جا رہے ہیں, اور یہ پورا سرکل چل رہا ہے. اس کے پیچھے یہ ہے کہ نہ عہد کی پاسداری ہے, اور نہ رزق حلال کے حوالے سے لوگ کانشیس ہیں, جو کہ اتنا کریٹیکل ایشو ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا, تم میں سے کوئی شخص پرانگدہ حال آتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں کہ اس پر سب کو ترس آ جائے, جیسا کوئی مسافر ہے, اس کی بری حالت ہوئی ہوئی ہے, کپڑوں کی بھی بالوں کی بھی, اور وہ لمبے ہاتھ کر کے دعا کرتا ہے, یا رب یا رب یا رب, لیکن اللہ اس کی دعا کیوں سنے؟ اس کے کپڑے حرام کے مال کے ہیں, اس کی خوراک حرام سے آئی ہے, اس کا جسم حرام کی خوراک سے پروان چڑھا ہے, ایسے کی دعا اللہ کیوں کر سنے؟ رزق حلال اتنا سینسٹیو معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے, اور رزق حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.